بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر عبدالستار بھٹا، میں قائد اعظم میڈیکل کالج ایز پروفیسر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ریٹائر ہوا ہوں۔ پلمونالوجی میری اسپیشلٹی ہے۔ آج کا موضوع ہے برونکیل استھما، COPD اور کووڈ-19 کی آپس میں جو ریلیشن شپ ہے اس کے متعلق بات چیت کریں گے۔ سانس کی تکلیف یعنی برونکیل استھما اور COPD، فرق صرف یہی ہے کہ برونکیل استھما اٹیکس کی شکل میں آتا ہے، عام طور پر بچپن میں شروع ہو جاتا ہے، موروثی ہوتا ہے، اور اس کے اسباب میں الرجی، انفیکشن اور سائیکولوجیکل فیکٹرز، ایئر پولوشن اور اسموکنگ وغیرہ کچھ بھی یہ سارا ہوتا ہے۔ COPD میں بلغمی کھانسی، سانس کی تکلیف اور اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ کووڈ-19 وائرس کی ایک نئی قسم تھی جو کہ انفارچونیٹلی یہ دسمبر 2019 میں چائنا کے ضلع واگون سے شروع ہوا اور آہستہ آہستہ یہ ساری دنیا میں پھیل گیا پینڈیمک کی شکل میں۔ اس وقت اس سے متاثرین یورپ، ایشیا، افریقہ اور امریکہ، شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ سارے کنٹریز ہیں۔ کروڑوں کی تعداد میں اس سے متاثرین ہوئے اور لاکھوں میں اس کی ڈیتھس ہوئی ہیں۔ شروع میں اس وائرس، یہ بالکل وائرس انفیکشن کی طرح اس کے اثرات تھے، اس کا کوئی پراپر علاج معلوم نہیں ہو سکا تھا اور اس نے کافی زیادہ نقصان پہنچایا، لیکن آہستہ آہستہ چند مہینوں میں پھر چونکہ ریسرچ ہوتی گئی تو اس کے مختلف مراحل میں اس کا علاج اور اس کی پریونشن ہوتی۔ پریونشن یہ جو تھی وہ تو شروع میں ہی اس کا تھا کہ اس میں بیسٹ وے یہی ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ ہو، ہینڈ واشنگ ہو، ماسک ہو، تاکہ ڈراپلیٹ انفیکشن، جو کہ عام طور پر اس کی انفیکشن ڈراپلیٹس کی شکل میں آتی ہے، وہ مریض کے کھانسنے، چھینکنے سے اور یہ پھیلتی ہے، جو بھی آدمی اس کے قریب بیٹھا ہوگا اس کے انہیلیشن سے آ جاتے ہیں جس ڈراپلیٹ انفیکشن۔ دوسرا طریقہ اس کا یہ تھا کہ جو سیکریشن جو ہوتی ہے مریض کی، اس پر اگر اس کا ہاتھ لگ جائے آنسوؤں سے یا منہ سے، تو جہاں جہاں اس کا ہاتھ لگے گا وائرس اس پر رہے گا اور وہ کافی دیر تک رہ سکتا ہے۔ تو اس لیے فریکوینٹ ہینڈ واشنگ سے ہی اس کی پریونشن تھی، سوشل ڈسٹینسنگ سے تھی۔ جہاں تک اس کا ٹریٹمنٹ کا تعلق تھا تو شروع میں اس کا کوئی اسپیسیفک ٹریٹمنٹ نہیں ملا، لیکن آہستہ آہستہ چونکہ ساری دنیا میں یہ پھیل چکا ہوا تھا تو مختلف جگہوں سے ریسرچ ہوئے، انگلینڈ، اٹلی، برازیل، امریکہ۔ ریسرچ کے بعد یہ سب کنکلوژن ہو گئی، کسی چیز کو بہترین طریقہ اس کا بچانے کا یہی ہے کہ ایک تو اس کی پریونشن کی جائے اور دوسرا اس کے اسپیسیفک میئرز بھی آ گئے، اینٹی وائرل ڈرگز آ گئیں جن کو استعمال کیا جائے۔ پھر شروع میں اس کی جو پیتھولوجی ہے اس سے یہی تھا کہ زیادہ تر اس کی جو اموات ہوتی ہیں وہ نیمونیا سے ہو جاتی ہے، وائرل نیمونیا، جس کی وجہ سے ڈیتھس ہوتی تھی۔ تو اس کے لیے یہ سوچا گیا کہ شاید وینٹیلیٹر جو ہیں وہ اس کو بچانے میں کافی کامیاب ہو گئی، لیکن انفارچونیٹلی وینٹیلیٹر جو تھے ان سے بھی اس کا کوئی خاص رزلٹ نہیں ملا۔ تو لیٹر آن پھر اس پر ریسرچ جو ہوئی تو اس میں یہی پتہ چلا کہ اس کا اثر زیادہ تر جو خون کی نالیاں ہوتی ہیں لنگس کے اندر، ان میں چھوٹے چھوٹے کلاٹس بن جاتے ہیں
تو ان کلاٹ کو روکنے کے لیے شروع میں ایسپرین اور ہیپرین کا استعمال کیا گیا، جس سے کافی حد تک اموات میں فائدہ ہوا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ اینٹی وائرل ڈرگز جو آئی ہیں ان کا استعمال کیا گیا، اس سے بھی ان کی امپرومنٹ ہو گئی۔ آخر کار ان ساری ریسرچ کے بعد یہ اسی نتیجے پہ پہنچے کہ اس کا فی الحال ڈیولپنگ کنٹریز میں، خاص کر جہاں ریسورسز کم ہیں، جو اتنے زیادہ وینٹیلیٹرز وغیرہ استعمال نہیں کر سکتے، یہ سوشل ڈسٹینسنگ، ہینڈ واشنگ، ماسک لینی اور فریکوینٹ وزٹس آؤٹ ڈور کو کم کرنا، سوشل گیدرنگز سے اوائڈ کرنا، یہی طریقہ تھا جس سے اس مرض سے کافی حد تک کنٹرول ہوا۔ اور الحمدللہ ان میں سے پاکستان میں خاص کر گورنمنٹ کی انسٹرکشنز اور عوام کی کوآپریشن کی وجہ سے کافی حد تک اس مرض پر قابو پا لیا گیا ہے، اور یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ حالانکہ ہمارے یہاں ریسورسز بہت کم ہیں دوسرے ملکوں کی نسبت، جیسے امریکہ یا انگلینڈ وغیرہ میں ابھی تک پرابلم ہے، برازیل میں پرابلم ہے، ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا میں پرابلم ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ہاں اس کا کافی حد تک کنٹرول ہو گیا ہے۔ اس مرض کی عام تر جو علامات ہیں وہ ہے بخار کا ہونا، سانس کی تکلیف، سینے میں درد اور دوسرے سمٹم، اور خاص کر مسکولر پینز اور ویکنیس ہوتی ہے۔ تو اس کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے برونکیل ایسٹما اور COPD، اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ تو ہم ریگولرلی استعمال کراتے ہیں۔ پیشنٹ عام طور پر جب آتا ہے تو اس کو یہ کمپلینٹس ہوتی ہیں، تو انیشیل سٹیجز میں ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے کہ یہ کرونا کا پیشنٹ ہے یا جسٹ ایکسیسربیشن جو ہے برونکیل ایسٹما کی ہے یا COPD کی ہے، جن کا ٹریٹمنٹ ہم ریگولرلی استعمال کر رہے ہیں آج کل۔ برونکیل ایسٹما کے لیے بیسٹ ٹریٹمنٹ وہی ہے کہ پیشنٹ کو انہیلڈ فارم میں ہم برونکو ڈائلیٹرز دیتے ہیں، اور دونوں ٹائپس کے، اور دوسرا اس میں برونکو ڈائلیٹرز بھی ہوتے ہیں اور اسٹیرائڈ کی بھی کبھی ہیلپ دینی پڑتی ہے اگر خالی برونکو ڈائلیٹر سے نہ کنٹرول ہوتا ہو تو اس سے۔ اسی طرح COPD کے کیسز میں ایکیوٹ ایکسیسریشن میں اینٹی بایوٹک کے ساتھ ہم نے یہ برونکو ڈائلیٹر بھی دینے ہوتے ہیں، اور کچھ ڈرگز ہوتی ہیں جیسے انہیلڈ فارم میں اسٹیرائڈ، کمبینیشن میں برونکو ڈائلیٹر پلس اسٹیرائڈ، جو کہ کافی حد تک اس میں مارجن آف سیفٹی زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو اورل ڈرگز۔ اور جب برونکو ڈائلیٹر یہ انہیلڈ فارم ناکامیاب ہو سکے تو پھر اس صورت میں ہمیں اورل یا انجیکٹیبل کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو انیشیل سٹیج میں جب یہ پیشنٹ آتا ہے، اس وقت ہمارے پاس جو بھی پیشنٹ ایکسیسربیشن میں آئے گا، چونکہ ایپیڈیمک تھی تو اس میں سب سے پہلے پاسبلٹی ہم یہ کہتے تھے کہ کہیں اس کو کرونا نہ ہو۔ تو جب ہم دیکھتے تھے اس کی آکسیجن سیچوریشن وغیرہ، تو اگر وہ کم ہو جاتی ہے تو اس کو ہم آبزرویشن میں رکھ کے ایک لیول سے کم اگر فرض کرو 90 تک آ جاتی ہے تو پھر ہمیں اس کو آئسولیشن میں کر کے ایز کرونا ٹریٹ کرنا پڑتا ہے، انویسٹیگیٹ کر کے ٹریٹ کرنا پڑتا ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ عام طور پر آکسیجن سیچوریشن جو کہ ہم آکسی میٹر سے دیکھتے ہیں، اگر 90% تک سیچوریشن ہو تو عام حالات میں آدمی کو بہت زیادہ ڈیفیکلٹی ہوتی ہے بریدنگ میں، ڈسٹریس ہوتی ہے۔ لیکن کرونا کے پیشنٹ، ان میں آکسیجن کی سیچوریشن اتنی ہو تو ان کو کوئی خاص سمٹم نہیں ہوتے۔ اس کو ادر ورڈ میں ہیپی ہائپوکسیا بھی کہتے ہیں۔ آہستہ آہستہ وہ کم ہوتی جاتی ہے اور آخر 70% تک جب جا کے پھر اچانک اس کی حالت بدل جاتی ہے، تو اس وقت اس کی کنڈیشن اتنی سیریس ہو رہی ہے کہ اگر ایڈمیشن کر کے اس کو وینٹیلیٹر وغیرہ پہ ڈالی جائے
تو مارٹیلٹی کا ریٹ کافی ہائی ہوتا ہے. نارملی کرونا کے پیشنٹ تقریباً مور دین 80% ریکور کر جاتے ہیں بغیر بالکل مائلڈ سمٹم کے ساتھ یا سمٹم فری ہوتے ہیں. 10 to 15% ایسے ہوتے ہیں جن کو سمٹمز ہوتے ہیں, آئسولیشن کی ضرورت ہوتی ہے یا ہاسپٹلائزیشن کے نارمل. اونلی 5% ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو وینٹیلیٹرز کی ضرورت پڑ جاتی ہے اور جن میں سے مارٹیلٹی تقریباً 2 to 3% آ جاتی ہے. عام کنٹریز میں 2% تک, لیکن کچھ علاقوں میں اس کی مارٹیلٹی زیادہ ہو جاتی ہے, 5% to 10% تک ہے, ڈپینڈنگ کہ ویرولنس کتنی ہے, امیون سسٹم کیسا ہے ان کا, تو کیسی پروٹیکشن ہوتی ہے. تو آکسیجن سیچوریشن ایک اچھا انڈیکیٹر ہے جس سے ہم ان کو ڈفرینشیٹ کر لیتے ہیں اور آئسولیشن کے لیے ریکمینڈ کر دیتے ہیں. باقی لائن آف ٹریٹمنٹ گھر میں بھی آدمی رہ کے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے, اس کو عام میں کیونکہ ہمارے اتنے ریسورسز نہیں ہیں اور رادر کسی ملک میں بھی اب اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ اتنے لاکھوں یا کروڑوں کی تعداد میں آدمیوں کو ہاسپٹلائزیشن کرے. وہ صرف سلیکٹڈ پیشنٹ سرٹن لیولز کے اوپر جب ان کی ہو جاتی ہے ڈیمیج تو وہ ان کو داخل کیا جاتا ہے اور کیا جاتا ہے. اور ورنہ یہ ہے کہ ہوم ٹریٹمنٹ جو ہے ان کو آکسی میٹر وغیرہ استعمال کرنا آ جائے. تو باقی پریونشن ہے, ماسک پہنے نہ, کانٹیکٹس ان نیسیسری ان کی سوشل گیدرنگ نہ ہو, جو بھی جائے اس کے پاس ماسک پہن کے وہ بھی اس طرح پریونشن کی جائے. پریونشن اس میں سب سے بیسٹ ہے, لیکن جب جو بھی سسپیکٹ کیس ہے اس کو آئسولیٹ کر کے تو ٹریٹ کیا جاتا ہے اور میجارٹی اس میں ٹھیک ہو جاتے ہیں.